امریکہ میں آصف مرچنٹ نامی شخص کی رفتار۔ امریکی میڈیا کے مطابق آصف مرچنٹ کے ایران سے مبینہ رابطوں کا بھی انکشاف ہوا۔ 12 جولائی کو امریکہ سے نکلنے کی تیاری کے وقت گرفتار کیا گیا۔ آصف مرچنٹ پر سیاستدانوں اور حکومتی عہدیداروں کے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی منصوبہ بندی سے کوئی تعلق نہیں، وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کر دی۔ پاکستان کی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حکام سے رابطے میں ہیں، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ نامزد۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈاکٹر یونس کو عبوری حکومت کا چیف ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے۔ ایوان صدر میں ہونے والی بیٹھک میں اہم فیصلہ کیا گیا۔ طلباء کے مطالبے پر بنگلہ دیشی صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ طلباء کا فوج کی حمایت یافتہ کوئی بھی حکومت قبول کرنے سے انکار۔ نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ڈاکٹر یونس نے عبوری حکومت کا چیف ایڈوائزر بننے کی پیشکش قبول کر لی۔ انٹرویو میں کہا کہ عوام آزادی کا لطف اٹھائیں، یقینی بنائیں اس بار غیرتی نہ ہو۔ بنگلہ دیش میں سیاسی اسیروں کو رہا کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اور BNP کے کئی برسوں سے لاپتہ افراد بازیاب۔ عدالت نے 1000 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی۔ بھارت کی بنگلہ دیشی سیاستدانوں پر کی گئی سرمایہ کاری ڈوب گئی۔ شیخ حسینہ واجد کے فرار کے بعد بنگلہ دیشی عوام بھارت سے نفرت کرنے لگی۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں واقع اندرا گاندھی کا کلچرل سینٹر اور بنگ بندھو میموریل میوزیم کو جلا دیا گیا۔ نیو یارک میں بنگلہ دیشی مظاہرین نے قونصل خانے پر دھاوا بول دیا، توڑ پھوڑ کی۔ حسینہ واجد اور ان کے والد شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کو اتار دیا۔ بنگلہ دیش میں بگڑتی صورتحال پر بھارت کو اپنی فکر لاحق ہو گئی۔ بنگلہ دیش کے ساتھ موجود تمام سرکاری سرحدی علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ ریلوے سروس بھی غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی۔ ملک میں افراتفری کی صورتحال پر بنگلہ دیشی آرمی چیف بھی بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچار۔ انٹیلیجنس چیف میجر جنرل ضیاء الحسن کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی فوج کے اعلامیے کے مطابق میجر جنرل ضیاء الحسن کی جگہ میجر جنرل رضوان الرحمان انٹیلیجنس چیف مقرر۔ لیفٹیننٹ جنرل انور شمیم چیف آف جنرل سٹاف۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد یوسف الاسلام وزارت خارجہ میں فرائض سر انجام دیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان کو GOC آرمی ٹریننگ اور ڈاکٹرائن کمانڈ تعینات۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد تبریز شمسی چودھری کو کوارٹر ماسٹر جنرل ہوں گے۔ شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد بنگلہ دیش کی امیر ترین شخصیت نکلیں۔ شیخ حسینہ 6 کروڑ ٹکے سے زائد کی مصنوعی دولت کی مالک ہیں۔ دولت کے انبار کی وجہ سے ان کا شمار دنیا کی طاقتور ترین خواتین میں کیا جاتا ہے۔ ان کی سالانہ تنخواہ تقریباً 13 لاکھ ٹکا سے زائد تھی۔ شیخ حسینہ واجد 6 ایکڑ زرعی اراضی کی مالک بھی ہیں۔ ان کی دولت میں ریل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش کے علاوہ شیخ حسینہ کے بیرون ملک بھی جائیدادیں ہیں۔ سنگاپور میں گھر، رہائشی پلاٹ اور ولاس بھی ہیں۔ جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور میں نتیجہ ختم۔ آج پھر مذاکرات ہونے کا امکان۔ مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا، حکومت سے 2 ٹوک بات کی، عوام کو ریلیف چاہیے۔ حکومت آج تحریری تجاویز دے گی۔ لالی پاپ دینا حکمرانوں کا کام ہے۔ حکمران ہر حسبہ آرما کر دیکھ لیں، عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ حالات گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، ملک کو انارکی سے بچانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطاعت عطا تارا نے کہا، آج دوبارہ بیٹھیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے 8 اگست کو دھرنا مارچ کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی کے راولپنڈی اور کراچی میں دھرنے جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، اشرافیہ اور حکومت اپنی مراعات کم کریں، مطالبات کی منظوری تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ جلد حکومتی مذاکراتی ٹیم کی تلاش گمشدہ کا اشتہار دیں گے۔ 11 اگست کو لاہور، 12 اگست کو پشاور میں دھرنا دیا جائے گا۔ 14 اگست کے بعد تاجروں سے مشاورت سے ملک گیر شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔
قانونی ٹیم کو نظرثانی اپیل کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ اس رائے کے مطابق الیکشن کمیشن آئندہ 1-2 روز میں درخواست دائر کرے گا۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اپنے اختیارات کا سپریم کورٹ میں دفاع کرے گا۔ آزاد ارکان کو 15 دن کا وقت دینے پر اعتراض عائد کیا جائے گا۔ آئین میں آزاد امیدواروں کو 3 دن دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں 15 دن کا وقت دیا۔ پارٹی ٹکٹ جمع نہ کرانے والے امیدوار کیسے پی ٹی آئی کے ارکان ہو سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے فیصلے میں اب ہم بھی اپیل کا حصہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے آزاد ارکان کے بیان حرفی اور پارٹی وابستگی فارم کی سکروٹنی بھی شروع کر دی۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا شدید احتجاج اور شور شرابہ۔ علی محمد خان اور صبغت اللہ کی ترمیم کی مسترد۔ اسپیکر نے ترمیمی بل کی شک وار منظوری لی۔ اپوزیشن ارکان نے بل کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیں۔ ترمیمی بل کے مطابق انتخابی نشان کے لیے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کروانے والا امیدوار آزاد تصور ہوگا۔ مقررہ مدت میں مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے پر کوئی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار نہ ہوگی۔ ایک بار کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار کر دیا تو وہ ناقابل تبدیل ہوگا۔ آزاد ارکان اسمبلی 3 ڈوز میں کسی جماعت سے شامل ہو سکتے ہیں۔ قانون سازی کا اختیار ایوان کو ہے، ہم یہ اختیار 17 لوگوں کو نہیں دیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا ہماری قانون سازی کو غیر منتخب لوگ ختم نہیں کر سکتے۔ آئین کی تشریح اور آئین کو ری رائٹ کرنے والے میں بڑا فرق ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک دن میں 51 بل منظور کرائے، یہ کس منہ سے ہم پر الزام لگاتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں، ان کے دور میں قانون سازی کیسے ہوئی سب کو پتہ ہے۔ کسی کے دامن پر سیاہی پھینکنے سے پہلے اپنا دامن دیکھ لیا کریں۔ 1 ووٹ کی اکثریت سے اسٹیٹ بینک کا قانون منظور کرایا گیا تھا۔ ترمیمی بل براہ راست سپریم کورٹ پر حملہ ہے، حکومت نے قانون کو گھر کی لونڈی بنا لیا۔ اس بل کے ذریعے یہ انتخابات میں دھاندلی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا ایوان بالا میں اظہار خیال۔ کہا صاف کہہ دیں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے، جو چیز آپ نے کمائی نہیں وہ آپ کیسے مانگتے چلے ہیں؟ الیکشن میں ہار کر فارم 47 کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر بورے یہ بل صرف اور صرف مخصوص نشستوں سے متعلق ہے۔ آئین کے خلاف کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو عدالت اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ یہ قانون جلد غلط ثابت ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی 1 سیٹ ہے آپ اس کو 10 سیٹیں دے دیں۔ موجودہ حکومت کا انجام بھی حسینہ وادی جیسا ہوگا۔ شہباز شریف حسینہ وادی سے فون کر کے مشورہ کر لیں کہ واپس کیسے جانا ہے۔ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا ان لوگوں نے فرار ہو کر جدہ جانا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بنگلہ دیشی عوام نے فیصلہ کر دیا، غدار کون تھا اور غدار کون ہے۔ مجیب الرحمان کے مجسموں کے ساتھ کیا ہوا، تاریخ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو کوئی بتائے مقافات عمل بے رحم ہوتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں طارق فضل چودھری نے کہا بنگلہ دیش کی صورتحال پر اپوزیشن کے ارکان باتیں کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے آمرانہ حکومت قائم کر رکھی تھی۔ پی ٹی آئی سیاست اور قوم میں جو تقسیم لائی وہ گلی محلوں میں گئی۔ ناب کی توشخانہ کے نئے کیس میں تحقیقات جاری۔ 2 تحقیقاتی ٹیموں کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش۔ تفتیشی ٹیموں نے بلغاری سیٹ کے حوالے سے سوالات پوچھے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 8 اگست تک 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی چیئرمین کو جیل رولز کے مطابق سہولیات دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے بانی چیئرمین کو جیل میں میسر سہولیات کی پچھلے 2 ہفتوں کی رپورٹ طلب کر لی۔ کیس کی سماعت 22 اگست تک ملتوی۔ بجلی کمپنیوں کے 1,90,000 ملازمین کو سالانہ 15 روپے کی مفت بجلی دیے جانے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ اگر ایک پلانٹ سارا سال بند رہے گا تو بھی اس کو ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ سیکٹری پاور ڈویژن کی سینٹ کمیٹی میں بریفنگ کہا کہ پلانٹس اس لیے نہیں چلاتے کہ وہ وارے نہیں آتا۔ ایک ملازم کو سال کی 78,000 روپے کی مفت بجلی دی جاتی ہے۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا آئی پی پیز ایک ازدہا بن چکا، اسی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں۔